حضرین کرام، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جسم کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا، ایک روایت کے مطابق جب قاضی عمر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسے سلطان کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور کرامت ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ سخت گرمی کا موسم ہونے کے باوجود فضا میں ایسی بجلیاں کڑکیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر زمین پہ گرنے والا ہے۔ گرج کڑک اور بجلی کی چمک کے بعد اچانک بارش بھی ہونے لگی۔ ادھر انگریز سپاہی سلطان کو آخری سلامی دینے کے لیے اپنی بندوقوں سے ہواؤں میں فائر کر رہے تھے، لیکن آسمانی کڑک کے سامنے ان کی فائر کی آوازیں دب رہی تھیں۔ گویا قدرت کہہ رہی تھی کہ آج ہم اپنے بندے کا آسمان پر تم سے ہزاروں گنا بڑی توپوں کی آوازوں سے استقبال کر رہے ہیں۔ بارش کا موسم نہیں تھا، لیکن آسمان پر پھر بھی بارش برسا رہا تھا۔ گویا وہ بھی آنسو بہا کر زمین والوں کے غم میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی طرح ممبئی میں اسی رات انگریزی فوج کے کیمپ پر بجلی گری تو اس سے 2 انگریز سپاہی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ گھروں میں بند لوگوں پر جب لرزہ طاری ہو گیا تھا، بادلوں کی خوفناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ دریائے کاویری میں بھی اسی رات خلاف معمول طغیانی آ گئی۔ سرنگا پٹم میں رہنے والے بوڑھوں کا کہنا تھا کہ دریائے کاویری میں اس طرح کی طغیانی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسلام کا یہ فرزند غروب آفتاب سے پہلے منو مٹی کے نیچے جنت کے باغوں میں پہنچ گیا تھا اور دنیاوی تھکاوٹ سے فارغ ہو کر ہمیشہ کی راحت پا گیا تھا۔ یاد رکھیے، دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں گے اور اس سے محبت کریں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس سے نفرت کریں گے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کا کھائیں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیں گے، تو یقین جانے آپ بھی ٹیپو کے رتبے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ مجاہد پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی بھی ٹیپو سلطان ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوتا، اس کی محنت اسے ٹیپو سلطان بناتی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل تھے۔ ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ثابت قدمی کیا ہوتی ہے، دلیری کیا ہوتی ہے، کوئی ان سے پوچھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔